بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں حضرت مولانا سجاد ربانی صاحب کو کہ وہ اپنے مخصوص انداز میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ حضرت مولانا سجاد ربانی صاحب۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني عملا اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره يوم القیامة اعمی قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا جس رستے تو سنت دی مہک آوے جس رستے تو سنت دی مہک آوے
اس رستے تو لنگنا چاہیے تے جیڑا پاک نبی دی توہین کرے اونوں سولی تے ٹنگنا بولو اونوں سولی تے ٹنگنا چاہیے تے قرآن و سنت دے رنگ اندر قرآن و سنت دے رنگ اندر اپنا تن من رنگنا چاہیے جگ رسدائے سارا رس جائے کلے اللہ کو منگنا چاہیے ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان واسطے جو ساری کائنات دا خالق بھی ہے مالک بھی ہے رازق بھی حاجت روا بھی ہے مشکل کشا بھی ہے غوث اعظم بھی ہے دستگیر بھی ہے علی کل شیء قدیر بھی ہے فعال لما یرید بھی ہے ساریاں تعریفاں اس کلے عرش والے رب دی ذات واسطے درود و سلام آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال پوری کائنات دے سردار میرے اور تواڈے دلاں دی بہار سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے دوستو بزرگوں نوجوان ساتھیوں اے دوسری ولادت مصطفیٰ کانفرنس سالانہ دوسری کانفرنس جو کہ ساڑھے بڑے پیارے بھائی محترم حاجی محمد منشا ساجد صاحب بھائی عمران تہاڑیہ صاحب اور حاجی پروفیسر غلام رسول صاحب قاری عبدالرشید صاحب اور دیگر دوست احباب جنہاں دے مینوں نام یاد نہیں انہاں دی محنت اور کوشش دے نال آج دا یہ پروگرام منعقد کیتا گیا ہے دعا کرو اللہ تعالیٰ انہاں ساتھیاں دیاں جوانیاں دے اندر انہاں دے علم اندر عمل اندر برکتاں رحمتاں دا نزول فرمائے اور اللہ تعالیٰ میرا سنانا تسا حضرات دا سننا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے ساڑے لی ذریعہ نجات بنا میرے محترم بھائیو جس مقام عالی شان دا میں مقام تسا حضرات دے سامنے تلاوت فرمایا اے 16واں پارہ رب دا قرآن ہے 16واں پارہ سورہ طٰہٰ ہے اور اے جناب سپارے دا رکوع بھی 16واں تے سورت دا جڑا رکوع ہے اے 7واں اس مقام تے اللہ تعالیٰ نے اونا لوگاں دا تذکرہ کیتا ہے جڑے لوگ اللہ دے ذکر تو غافل ہو چکے تو انشاءاللہ الرحمن میں مختصر وقت دے اندر تسا حضرات دے سامنے بڑے اختصار دے نال ذکر الہی دے حوالے نال چند باتاں بیان کرن دی کوشش کرانگا اللہ مالک اگے دعا ہے اللہ تعالیٰ مینوں حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے پھر میرے سمیت سانو سارے آنو سن سنا کے اللہ تعالیٰ عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے آئیے ذرا غور کرنا میرے اور تو آڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک دے نازل ہون والا اللہ دا قرآن فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا میرے محترم بھائیوں
آئیے ذرا میں تو آڈے سامنے ذکر اللہ دے حوالے دے نال ذکر الہی دے حوالے دے نال چند باتاں بیان کرا میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن تے دوسرا مقام ہے میرے محترم بھائیو اس بات نو نوٹ کر کے لے جاؤ دل و دماغ دیاں تختیاں تے پھٹیاں تے منقش کر کے لے جاؤ اگر سب تو وڈی کوئی چیز ہے تے او اللہ دا ذکر ہے او اللہ دا ذکر ہے میں نہیں کہہ رہا رب دا قرآن کہہ رہا ہے فرمایا والا ذکر اللہ اکبر اللہ تعالیٰ فرما رہے نے اے کائنات دے لوگو ذکر میرا بہت بڑی چیز ہے سب تو وڈی کوئی چیز ہے نا تو اللہ دا ذکر ہے میرے محترم بھائیو جس طرح انسانی جسم ایدہ مرکب دو چیزاں تیا ایک جسم ہے ایک روح ہے جسم دی غذا پھل سبزیاں اور گندم وغیرہ اور روح دی غذا میرے محترم بھائیو روحانی غذا ہے روحانی غذا کیے نماز روح دی غذا ہے روزہ روح دی غذا ہے حج روح دی غذا ہے زکوٰۃ روح دی غذا ہے دیگر عبادات حتیٰ کہ جیڑی چیز اللہ نو راضی کر دین والی وہ چیز بھی میرے محترم بھائیو ذکر اللہ دی اندر شامل ہے ذکر الہی دی اندر شامل ہے اور اس واسطے اللہ تعالیٰ خود فرما رہے نے فرمایا والا ذکر اللہ اکبر کائنات دے لوگو سب تو بڑی کوئی چیز ہے تو میں رب دا ذکر اور دوسری آئیے ذرا توجہ کرنا حدیث پاک بھی نوٹ کر دے جانا سنن ترمذی دی روایت ہے میرے اور تو آڈے پیرو مرشد جناب محمد کہہ جو صلی اللہ محمد دیاں کی تعریفاں سناوا محمد دیاں کی تعریفاں سناوا او دی کالی کملی تو قربان جاوا بڑا ظلم مکے دے ظالم کمان دے بڑا ظلم مکے دے ظالم کمان دے راہاں دے وچ سن جو کنڈے بچھان دے بڑا ظلم مکے دے ظالم کمان دے راہاں دے وچ سن جو کنڈے بچھان دے انہاں لئی بھی سونے نے منگیاں دعاواں انہاں لئی بھی سونے نے منگیاں دعاواں محمد دیاں کی تعریفاں سناواں میرے اور تو آڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات لوگو جیڑا بندہ اللہ دا ذکر کردا ہے او دی مثال انجی ہے جویں کوئی زندہ بندہ ہے جویں او بندہ ہے جن دے جسم دے اندر جان ہے تے جیڑا بندہ اللہ دا ذکر نہیں کردا نبی پاک نے فرمایا او دی مثال انجی ہے جویں کوئی مردہ انسان ہے اللہ اللہ آئیے ذرا توجہ کر دے جانا دوسری حدیث اے بھی سنن ترمذی دی اندر علامہ البانی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث نو صحیح قرار دیتا ہے اور 3377 حدیث نمبر ہے میرے اور تو آڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے اے میرے صحابہ آج کیا میں تو انو ایسی چیز نہ داس دیا جیڑی چیز بڑی آلہ ہے بڑی افضل ہے صحابہ کہندے نے سونے دسو آقا علیہ السلام فرما دینے او چیز ایسی ہے جیڑی اللہ نو بڑی پسندیدہ چیز ہے او چیز اللہ دی پسندیدہ ہے او چیز اللہ دی چنیدہ ہے او چیز ایسی ہے اے میرے صحابیوں لوگ عمل کرنگے تسی عمل کرو گے اللہ تو آڈے جناب جنت دی اندر درجات بلند کر چھڑے گا اے میرے صحابیوں او عمل ایسا ہے سونا چاندی اللہ دے راستے اندر خرچ بھی کرو گے
پھر بھی اون دے نال او دا اجر و ثواب زیادہ ہے. اللہ اللہ آقا فرماندے نے حتیٰ کہ تسی کافراں دے نال جہاد بھی کرو گے, جہاد حالانکہ بہت بڑا عمل ہے, بڑا اجر و ثواب ہے, لیکن میرے صحابیو جیڑا عمل میں دسن لگا واں او جہاد تو بھی زیادہ بڑا عمل ہے. او کیڑا عمل ہے؟ نبی پاک فرماندے نے ذکر اللہ, او اللہ دا ذکر ہے. اے میرے صحابیو اللہ دا ذکر کریا کرو. اللہ اکبر اللہ. میرے محترم بھائیو ذکر تو مراد میں دس رہا, نماز بھی ہے, روزہ بھی ہے, حج بھی ہے, زکات بھی ہے, قرآن پاک دی تلاوت بھی ہے, صبح شام دی اذکار بھی نے, اور ہر وقت دی مسنون دعا بھی ہے. ہر طرح دی اللہ نو خوش کرنے والی بات اللہ دا ذکر ہے. اللہ دے 99 نام پڑھنا, اللہ دا ذکر ہے. سبحان اللہ پڑھنا, اللہ دا ذکر ہے. الحمدللہ پڑھنا, اللہ دا ذکر ہے. لا الہ الا اللہ پڑھنا, اللہ دا ذکر ہے. بات مختصر میرے محترم بھائیو, ساری جتنی بھی عبادات نے اللہ دا ذکر نے. آؤ ذرا میں صرف 2 ذکران دا تواڈے سامنے تذکرہ کراں تے اپنی بات نو مکاواں. میرے اور تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اے اللہ دا قرآن اعلان کر دے. اللہ اللہ فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي. سمجھ آگئی ہے نا؟ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي. اے سونیا محبوبہ ساڈا ذکر کرن واسطے نماز پڑھیا کر. کی کریا کر؟ دعا کرو اللہ تعالیٰ مینو تانوں ساریاں نو 5 وقت دا پکا سچا نمازی. اللہ اکبر اللہ. اے سونیا محبوبہ ساڈا ذکر کرن واسطے نماز پڑھیا کر. تلونڈی دے او باسیو, اردا گرو توان والے ساتھیو, او یارو نماز پڑھیا کرو. نماز بھاویں بیمار جے نماز پڑھیا کرو, بھاویں غمی آئے نماز پڑھیا کرو, بھاویں خوشی آئے نماز پڑھیا کرو, حالات چنگے آ جان نماز پڑھیا کرو, مندے آ جان تے پھر بھی کی کرنا ہے؟ نماز پڑھنا ہے. اللہ اللہ. میرے پیغمبر دی حدیث سنن ابی داؤد دی روایت ہے. میرے اور تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرو اولادکم بالصلاۃ. اے کائنات دے لوگو اپنے جناب 7 سال دے بچے نو نماز پڑھن دا حکم دیا کرو, انہوں نماز دی تلقین کریا کرو. 7 سال دا بچہ ہو جائے انہوں نماز دا حکم دینا ہے. اگر 7-10 سال دا ہو گیا نماز نہیں پڑھدا, نبی پاک نے فرمایا انہوں ڈانٹ ڈپٹ کر کے نماز پڑھایا کرو, انہوں سزا دے کر نماز پڑھایا کرو. میرے محترم بھائیو میں تے اکثر کہا کرنا وا, او یارو تسی مسجد چ آؤ, اپنے چھوٹے چھوٹے بچیاں نو نال لے کے آیا کرو. اللہ اللہ. اپنے بچیاں نو نال لے آؤ گے, اج تہاڈا بچہ تہاڈے نال مسجد چ آئے گا, تانوں ویکھ کے نماز پڑھے گا. اج بچے دی عادت بن جائے گی, جدوں بڑا ہو کے مسجد جا کے نماز پڑھے گا بچے دی عبادت بن جائے گی. اللہ اللہ. نماز بھی اللہ دا ذکر ہے. آئیے ذرا توجہ کرنا, اللہ دے قرآن دا تیسرا مقام میرے اور تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تے نازل ہون والا قرآن ہے. فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. قرآن بھی اللہ دا ذکر ہے. آخری باتاں توجہ کرنا میرے محترم بھائیو, پیار پالو قرآن پاک نال, محبت پالو قرآن نال. اوے نوجوانوں
فیس بک ویندے ہو قرآن کیوں نہیں جے ویندے واٹس اپ کھول دے ہو قرآن کیوں نہیں جی کھول دے ساڈا جناب نیٹ بند ہو جائے اسی پریشان ہو جانے ہاں ساڈے گھر دی کیبل بند ہو جائے اسی پریشان ہو جانے ہاں مینو افسوس اس بات ہے کئی دن گزر چکے نے کئی ہفتے گزر چکے نے کئی مہینے گزر چکے نے کئی سال گزر چکے نے قرآن بند پہ ہے اسی کدی بھی نہیں پریشان نیٹ بند ہو جائے سروس بند ہو جائے کیبل نہ آئے پریشان ہونے ہیں قرآن تو کدی نہیں پریشان ہوئے کہ سانو دیکھا نو کئی سال گزر گئے نے اللہ اللہ مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ اے قرآن دے نال آیاں بہاراں مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ اے قرآن دے نال آیاں بہاراں کلام خدا نو جنا سین لایا کلام خدا نو جنا سین لایا او نالی تے رحمتاں ہزاراں ہزاراں میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے ہویا جس تے نازل اس پیارے تو صدقے میرے اجے 5 منٹ پہ نہیں پریشان نہ ہو انشاءاللہ پورے کرانگا میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے ہویا جس تے نازل اس پیارے تو صدقے اے قرآن دے نال دلوں پیار پالو اے قرآن دے وچ منافع ہزاراں آئیے ذرا میرے محترم بھائیو میں یادہ ترجمہ کراتے بات نو مکاواں میرے اور تو آڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن فرمایا ومن آرز عن ذکری جیڑا بندہ ساڈے ذکر تو منہ موڑ لیندا ہے میرے محترم بھائیو غور کریا جے ذکر تو مراد میں دسیا نماز بھی ہے تو ذکر تو مراد قرآن بھی ہے اللہ اللہ یعنی پتہ چلیا ومن آرز عن ذکری جیڑا بندہ نماز تو منہ موڑ لیندا ہے جیڑا قرآن پاک تو منہ موڑ لیندا ہے اللہ جی انہوں کی سزا دیندے ہو فرمایا کائنات لوگوں گل سن لو فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا اس بندے دی دنیا دی زندگی میں تانگ کر دینا وا جیڑا اللہ دے ذکر تو منہ موڑ دے اللہ اللہ میرے محترم بھائیو میں اپنے گریبان اندر جان کے دیکھا تسی اپنے گریبان اندر جان کے دیکھو آیا کہ اسی نماز بھی پڑھنے ہیں کہ نہیں پڑھ دے اسی قرآن بھی پڑھنے ہیں کہ نہیں پڑھ دے اللہ 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 تعالیٰ اس بندے دی دنیا دی زندگی تنگ کر دین دینے کیڑے بندے دی جیڑا بندہ اللہ دے ذکر تو منہ موڑ لیندا ہے اللہ اللہ اے تے دنیا دی سزا ہے آخرت دی سزا سنو آئیے ذرا توجہ کرنا اللہ دا قرآن ہے فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ اے جیڑا بندہ دنیا تے رہ کے نماز نہ پڑھدا رہا ہوئے گا قرآن نہ پڑھدا رہا ہوئے گا اللہ دے ذکر تو جناب دور ہو جان والا بندہ جدو اپنی قبر وچوں نکلے گا تے اکھاں تو اندھا ہوئے گا اکھاں دی بصارت نہیں ہوئے گی قوت بینائی نہیں ہوئے گی میرے بھائیو ڈر جو اللہ کھولو او یارو کئی بندے پیدل جان گے کئی سواریاں تے سوار ہو کے جان گے کئی جناب گوڑیاں دے پرنے جان گے کئی جناب سار دے بال میدان معاشر دی طرف جان گے لیکن جیڑا اللہ دا ذکر نہیں کردا رہا ہوئے گا اے اکھاں تو انا ہو کے میدان معاشر دی طرف جائے گا اللہ اکبر اللہ پھر کی کہے گا قال رب لما حشرتنی اعمی اللہ کیوں
گیا ہے وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا میں تے دنیا تے ویکھیا کردا سا آج کی گل ہے کی بات ہے مینوں نظر نہیں کو جاندا تے اللہ فرمان کے بندیا گل سن لے تو دنیا تے رہ کے سانو بھلا دتا سی تے اج اساں تینوں بھلا دتا ہے میرے محترم بھائیو ذکر اللہ کریے اسی دکان اندر مکان اندر سائیکل چلاندیاں موٹر سائیکل چلاندیاں کار چلاندیاں ٹرک چلاندیاں ٹریکٹر چلاندیاں سانو اللہ دا ذکر کردا رہنا چاہیے جتھے اللہ دا ذکر کیتا جاندا ہے اوتھے رب دیاں رحمتاں دا نزول ہوندا ہے اوتھے رب دے والوں برکتاں آندیاں نے اللہ کی دعا ہے جو سنیا جو سنایا ہے اللہ تعالی قبول و منظور فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین تو یہ تھے حضرت مولانا ساجد ربانی صاحب جو اپنے مخصوص انداز میں ذکر الہی کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے اور ایک صحابی نبی علیہ السلام کے پاس آیا آگے کہنے لگا اے رب کے حبیب دل بڑا سخت ہو گیا ہے کوئی علاج بتا دے دل سخت ہے کوئی علاج بتائے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابی دلوں کی سختی کا علاج یہ ہے کہ تمہاری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہے جب تم ہر وقت اللہ کا ذکر کرو گے تمہارے دل نرم ہو جائیں گے اور جب دل سخت ہوتے ہیں تو پھر پتہ کیا ہوتا ہے جب دل سخت ہوتے ہیں پھر لوگ نماز پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں جب دل سخت ہوتے ہیں رمضان کے روزے رکھنے لوگ چھوڑ دیتے ہیں تو یعنی جو لوگ آج اللہ کی عبادت سے دور ہیں تو وہ سمجھ لیں ان کے دل سخت ہیں ان کو اللہ کا ذکر ہمہ وقت ہر لمحہ ہر لحظہ صبح و شام دن رات کرنا چاہیے تاکہ ان کے دل نرم ہو جائیں